دوستوں، تاریخ اسلام میں کچھ ایسے کردار بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہ کوئی سلطنت قائم کی، نہ دنیا کی دولت حاصل کی، نہ ان کے پاس لشکر تھے، نہ محل، مگر آسمانوں میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ فرشتے بھی ان کے اخلاص پر رشک کرتے تھے۔ آج کی اس ایمان افروز کہانی میں ہم ایک ایسے اللہ والے کا ذکر کریں گے جسے دنیا حضرت اویس القرانی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا مقام پایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اگر اویس تم سے ملے تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ ذرا سوچئے، یمن کے پہاڑوں میں رہنے والا ایک گمنام چرواہا، پھٹے کپڑوں میں زندگی گزارنے والا ایک غریب انسان، مگر اس کا ذکر مدینے کی پاک گلیوں میں ہو رہا ہے۔ آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی جس نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کا محبوب بنا دیا؟ یمن کے ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے کرن میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام اویس رکھا گیا۔ بچپن ہی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں صرف اس کی بوڑھی، کمزور اور نابینا ماں تھی۔ غریبی اتنی تھی کہ کئی بار کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر اس گھر میں ایک بہت بڑی دولت تھی، ایمان کی دولت، صبر کی دولت اور اللہ کی محبت۔ اویس بچپن سے ہی بہت سادہ اور خاموش مزاج تھے۔ دوسرے بچے کھیلتے رہتے، مگر وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے۔ کبھی پانی لاتے، کبھی لکڑیاں جمع کرتے، کبھی بکریاں چراتے۔ رات ہوتی تو لمبی نمازوں میں کھڑے ہو جاتے، پہاڑوں کی تنہائی میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے اور اللہ کی قدرت پر غور کرتے۔ اسی دوران عرب کی فضاؤں میں ایک نئی آواز گونج رہی تھی۔ مکہ سے ایک پیغام اٹھ چکا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ شروعات میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، مگر دھیرے دھیرے یہ آواز پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ یمن پہنچنے والے قافلے بھی ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے۔ اویس جب یہ باتیں سنتے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا۔ وہ بار بار پوچھتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگ بتاتے، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، انسانوں کو سچائی کی طرف بلاتے ہیں، ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھاتے ہیں۔ بس یہی سننا تھا کہ اویس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی سچائی ہے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چراغ جلا جو پھر کبھی بجھا نہیں۔ اب ان کا ہر دن، ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرنے لگی۔ وہ مدینہ جانے کا سپنا دیکھنے لگے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک بار اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، مگر دوسری طرف ان کی بوڑھی ماں تھیں جن کا سہارا صرف اویس تھے۔ ایک دن انہوں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے کہا، امی، دل چاہتا ہے کہ مدینہ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ ماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹا، اگر جاؤ تو جلدی لوٹ آنا، مجھے زیادہ دیر اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سن کر اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ماں کے ہاتھ چومے اور سفر کی تیاری کر لی۔ تپتا ہوا ریگستان، لمبا راستہ، بھوک، پیاس، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف آسان کر دی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آخر وہ مدینہ پہنچے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں ہر طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں، مگر جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عائشہ بنت ابی بکر سے عرض کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں تو میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ پھر انہیں اپنی ماں کا وعدہ یاد آیا۔ وہ رکے بنا واپس یمن لوٹ گئے۔ ذرا سوچئے، ایک عاشق جس نے صرف ایک دیدار کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے بنا دیدار لوٹ گیا۔ یہی وہ قربانی تھی جس نے انہیں اللہ کا خاص بندہ بنا دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، یہاں کون آیا تھا؟ بتایا گیا، یمن سے ایک سادہ حال آدمی آیا تھا، سلام کہہ کر چلا گیا۔ نبی
ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उवैस करनी थे। इसके बाद उवैस की ज़िंदगी पूरी तरह इबादत, सब्र और मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरने लगी। वह दिन में बकरियां चराते, रातों को रोकर अल्लाह से दुआ करते। लोग उनकी हालत देखकर मजाक उड़ाते, बच्चे पत्थर मारते, मगर उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। वह सिर्फ इतना कहते, अगर पत्थर मारने ही हैं तो छोटे पत्थर मारो ताकि खून न निकले और मेरा वज़ू बाकी रहे। ये अल्फाज बताते हैं कि उनका दिल कितना नरम था और उनका रिश्ता अल्लाह से कितना गहरा था। फिर वो वक्त आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये खबर जब यमन पहुंची तो ओवैस टूट गए। वह देर तक रोते रहे। उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा इबादत और ज़िक्र में गुजरने लगी। कुछ समय बाद उमर इब्न अल-ख़त्ताब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात याद आई कि अगर ओवैस मिले तो उनसे दुआ करवाना। इसके बाद हर हज में वह यमन से आने वाले काफिलों से ओवैस के बारे में पूछते। आखिर एक दिन मैदान अरफात में उन्हें ओवैस मिल गए। एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। आसपास ऊंट चल रहे थे। कपड़े बेहद साधारण थे, मगर चेहरे पर इबादत का नूर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुम ओवैस हो? उन्होंने जवाब दिया, जी। फिर पूछा, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ। यह सुनते ही हज़रत उमर की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे बारे में सुना है, हमारे लिए दुआ करो। सोचिए, वह उमर जिनसे शैतान भी रास्ता बदल लेता था, वह एक गरीब चरवाहे से दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के यहाँ असल कीमत इखलास की है, शोहरत की नहीं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाए और पूरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ की। फिर खामोशी से वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें दुनिया की शोहरत पसंद नहीं थी। दोस्तों, उनकी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि असली कामयाबी उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाए और पूरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ की। फिर खामोशी से वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें दुनिया की शोहरत पसंद नहीं थी। दोस्तों, उनकी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि असली कामयाबी दुनिया की तालियों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। असली मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि कुर्बानी का नाम है। आज हम मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, मगर सुन्नत पर अमल कम करते हैं। हम दुरूद पढ़ते हैं, मगर वालिदैन की खिदमत से भागते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, मगर अपनी ज़िंदगी बदलने को तैयार नहीं होते। हज़रत उवैस अल-क़रानी हमें ये सिखाते हैं कि अगर इंसान का दिल सच्चा हो, नियत पाक हो और उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो, तो वह गुमनाम होकर भी आसमानों का महबूब बन सकता है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इखलास, वालिदैन की खिदमत का जज्बा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।